أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اب یہاں سے بنی اسرائیل کے متعلق ذکر کیا، جس طرح سے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لیے جب کتاب کو لینے پہنچے کوہ طور پر، تو ان کی قوم نے بچھڑے کو کیا کر لیا تھا؟ اپنا معبود بنا لیا تھا، اور جس شخص نے ان کو اس پر آمادہ کیا تھا اس کا نام ہے سامری نامی شخص نے ان کو آمادہ کیا گوشالہ پرستی پر، اور انہوں نے گائے کو کیا بنا لیا تھا؟ اپنا بچھڑا، اپنا معبود، اور بچھڑے کو انہوں نے اپنا کیا بنا لیا تھا؟ معبود بنا لیا تھا، اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور ان کو اس سے سخت منع کیا۔ اب آگے چل کے انہی لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہود جو سمندر کنارے بسے ہوئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہود سمندر کے کنارے بسے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کیا حرکت کری جس کو اللہ عز و جل نے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تحقیق کی وہ لوگ جانتے تھے، اور انہوں نے تحقیق کی، تم لوگ جانتے ہو، اور ان لوگوں نے سنیچر کے معاملے میں کیا کرا؟ سرکشی کی اور حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اب سنیچر کا معاملہ کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارے یہاں پر مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ایک دن مقرر ہے جس کو کہتے ہیں یوم الجمعہ، جمعہ کا دن مقدس دن ہے، اور مزید اس دن اذان کے وقت میں صاف طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو جس طرح سے ہمارے یہاں پر مقدس دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن اذان سنتے سے ہی کیا فرما دیا ایمان والوں کو کہ تم اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کہ تمہارے لیے پورا دن تو ہمارے لیے مقرر ہے، اس بات کا نہیں کیا ہے کہ بالکل خرید و فروخت چھوڑ دے، لیکن اذان کی جب آواز آ جائے تو سارے کاموں کو تم چھوڑ دو، اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کے سیدھے کس کی تیاری میں لگ جاؤ؟ جمعے کی نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ لیکن یہاں پر یہود کو اللہ عز و جل نے جو پہلے سابقہ کتاب گزری ہے اس کے اندر ان کے لیے پورا سنیچر کا دن کام کاج سے اور دیگر خرید و فروخت سے، شکار وغیرہ سے ممانعت تھی، اور ان کے لیے اس میں پابندی تھی۔
ان کا عبادت کا دن تھا۔ تو ان لوگوں کو اللہ عز و جل نے جب یہ کہا کہ سنیچر کا دن تمہارے لیے تھا لیکن تم نے کیا کرا، اس کے اندر سرکشی کی اور ان کو شکار کا بھی منع کیا گیا تھا، تو وہ لوگ سمندر کنارے بسے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ حرکت کی اور حرکت کیا کہ یہ حیلہ اختیار کیا کہ جو مچھلیوں کی شکار سے ان کو منع کیا گیا تھا، انہوں نے سنیچر کے دن شکار تو نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کرا، مچھلیوں کے لیے سنیچر کے دن جال کو ڈال دیا یا پھر مچھلیوں کی دم میں رسی کو باندھ کر ان کو چھوڑ دیا، یا کوئی بھی ایسا کام کیا ہے کہ وقتی طور پر تو شکار نہیں لیکن اتوار کے دن سنڈے کو روز انہوں نے پارٹی کے طور پہ منانے کے لیے کیا کرا، سنڈے کو وہ جو جال ڈالا تھا اس کو نکال لیا اتوار کے دن، اور سنیچر کے دن صرف جال ڈالا، پکڑا نہیں۔ تو یہ ان کا حیلہ اختیار کرنا تھا۔ اصل میں تو ممانعت کس لیے تھی؟ ممانعت تو اس لیے تھی کہ تم اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، تو مشغول تو نہیں ہو بلکہ انہوں نے حیلہ اختیار کیا کہ ڈائریکٹ شکار کر کے اس کو پکڑا نہیں، بنایا نہیں، بھونا نہیں، پکایا نہیں، بلکہ جال کو ڈال دیا۔ یا پھر بعض نے لکھا ہے کہ ان کو مچھلیوں کو جمع کر لیا، یا پھر بعض نے یہ لکھا ہے کہ ایک کھڈا کر لیا کہ اس کے اندر ساری مچھلی اسٹوریج ہو جائیں اور وہاں پر آ کے ساری رک جائیں، اور جب اتوار کا دن آئے تو سنڈے کے روز میں ان سب مچھلیوں کو وہ لے نکال لیں۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ ناراض ہو گیا۔ تو اس کی پاداش میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اس کے عذاب میں اللہ عز و جل نے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا، بندر بنا دیا۔ اب یہ بندر بننے سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو نیک صالحین علماء اور صلاحہ تھے، اور ایک لوگ جو تھے نافرمان۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ یقیناً اور ہونا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اچھے لوگ رکھے ہیں برے لوگ بھی موجود رہیں گے، لیکن اچھے لوگوں کی جو فرمانبردار لوگ ہیں، جو اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے دین پہ جو چل رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو لوگ نافرمانی پہ اترے ہیں ان کو نافرمانی سے روکے۔ تو جو بنی اسرائیل کے اندر جو اچھے لوگ تھے، علماء لوگ تھے، صلحاء لوگ تھے، انہوں نے ان کو نافرمانی سے روکا بھی تھا کہ باز آ جاؤ، اس طرح کے حیلے اختیار مت کرو، لیکن وہ مانے نہیں، تو انہوں نے ان سے اپنے قطع تعلقی کر لی اور ایک الگ علاقے میں رہنے لگ گئے۔ اب یہ علماء اور صلحاء لوگ الگ علاقے میں رہ رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا، ان کی ایک الگ بستی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ دوسری بستی والے جو نافرمان لوگ ہیں ان کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے اور ان کے وہاں کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ جب وہاں جا کر دیکھا تو دیکھتے سے ان کی کیا حالت ہو گئی، جب جا کے دیکھا کہ ماجرا یہ ہے کہ سب کے سب کیا بنے ہوئے ہیں؟ بندر بنے ہوئے ہیں۔ جو ان کے نوجوان لوگ تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، اور جو بوڑھے لوگ تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ اب وہ لوگ ان فرمانبرداروں کے پاس، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس آتے اور آنسو بہاتے اور روتے تھے، اور وہ لوگ پہچان رہے تھے کہ یہ فرمانبردار لوگ ہمارے کو منع کرتے تھے کہ باز آ جاؤ، حیلے اختیار مت کرو شریعت میں، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کو بغیر چو چرا کے اور بغیر کسی آبجیکشن کے اور بغیر کسی ناٹک کے اور بغیر حیلہ اختیار کے اللہ کے حکم کو مانو، لیکن ہم نے مانا نہیں۔ تو بیچارے وہ بندر بن گئے اور خنزیر بن گئے اور صلحاء اور علماء کے پاس میں آ کر رونے لگے۔ اب دیکھیے، حیلہ ایک ہے شرعی حیلہ جس کی گنجائش دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ یہ جو حیلہ یہاں پر اختیار کر لیا تھا، یہ حیلہ جو ناجائز حیلہ تھا اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک حیلہ ہے جائز حیلہ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی کھجوروں کو بری کھجوروں کے بدلے میں کیا مت کرو، اس کو خرید و فروخت مت کرو۔ جیسے کہ آپ کے پاس اچھی کھجوریں ہیں اور عمدہ کھجوریں ہیں، تو ہوتا ہے بسا اوقات اور ایک شخص کے پاس بوسیدہ کھجوریں ہیں اور اد کچری کھجوریں ہیں اور تھوڑی سی کم کوالٹی کی کھجور ہے، یوں سمجھ لو ایک کے پاس اجوا کھجور ہے اور ایک کے پاس دوسری کھجور ہے۔ اجوا کھجور سب سے اچ کوالٹی کی کھجور مانی جاتی ہے اور سب سے ہائی کوالٹی، تو ایک کے بعد اچھی کوالٹی کی کھجور ہے، وہ شخص جس کے پاس میں کم درجے کی کھجور ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے سے 1 کلو اجوا لے لو اور جو باقی تمہارے پاس جو کھجور ہے وہ مجھے دے دو 2 کلو زیادہ میں، تو اس سے منع کرا ہے، کیونکہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں کھجور وہ ہے اوپر نیچے کوالٹی، لیکن جنس جو ہے سیم ہے، جو جنس ہے نا وہ بھی کھجور ہے وہ بھی کھجور ہے، تو یہ دونوں جنس جو ہو رہی ہیں یہ سیم ہے، تو آپس میں اس کو تبادلہ کہتے ہیں، آپس میں ادلا بدلی سیم جنس کرنے سے منع کیا ہے۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے اور یہ سود کے قریب میں ہے اور یہ سود کے مشابہ میں ہے، تو اس کو سود قرار دیا ہے۔ اب اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ کہ کرے کیا انسان، یہ کرے کہ جو اچھی کوالٹی کی کھجور ہے وہ بیچ دے اور کچھ اس کو 1 درہم میں 2 درہم میں اس کو 2 درہم میں بیچ دے۔ اب جو 2 درہم اس کے پاس آئیں، جس کے پاس کم کوالٹی کی کھجور تھی، وہ اس کو چاہیے کہ وہ 1 درہم میں لے لے، وہ کیا کرے، اس کو 1 درہم کے اندر
لے لے. اس کی 2 درہم بچی ہے تو اس کے پاس 1 درہم اپنا ریبی موجود بھی رہے گا, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو 2 درہم کے اندر لے لے, تاکہ وہ اس کا سیم نہیں ہوگا اور سود کی شکل واقع نہیں ہوگی اس صورت کے اندر. یا پھر دوسری کوئی جنس کی چیز ہو جیسے کہ چنے کی دال ہوئی یا پھر دیگر چیز ہوئی, تو اس طرح سے کر لے اور سیم جنس سے نہیں کرے تاکہ وہ سود کے قریب مل جائے. تو یہ حیلہ شریعت نے بتایا ہے کہ وہ اس حیلے کو اختیار کر لے. اور دیگر بھی بہت سارے مسائل میں حیلہ بتلایا ہے کہ وہاں پر علماء سے پوچھ کے, اور اپنی مرضی سے بھی نہیں, علماء سے پوچھ کے. لیکن افسوس کی بات ہے, جیسا کہ کسی نے سوال کیا تھا بند کرائے کے متعلق, کہ افسوس کی بات ہے جب منع کر دیا کہ بند کرایہ حرام ہے تو انسان کیا کر رہا ہے, مین گیٹ سے تو داخل نہیں ہو رہا بلکہ کھڑکی سے داخل ہو رہا ہے. ارے بھائی, آپ کھڑکی سے داخل ہو یا مین گیٹ سے داخل ہو یا روشن دان سے داخل ہو, آپ کہلاؤ گے چوری, اور آپ گھر میں داخل ہونے والے ہی کہلاؤ گے کہ آپ گھر میں داخل ہوئے تھے. تو انسان کیا سوچ رہا ہے, گلی نکالنے کے لیے بند کرائے کو جائز قرار دے رہا ہے اور اس میں ہیلہ اختیار کر رہا ہے. حالانکہ بند کرایہ بالکل حرام کہہ دیا ہے, اس میں آپ ایسا ہیلہ اختیار کرو جو شریعت نے گنجائش نہیں دی, تو آپ کے کرنے سے جائز نہیں ہوگا بلکہ وہ ناجائز ہی رہے گا. تو شریعت نے یہاں پر بتایا کہ تمہارے کو ایسے ہیلے اختیار کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ منع کر دیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی پاداش میں کیا کرا, خنزیر بنا دیا اور بندر بنا دیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس کے متعلق سوال کیا صحابہ نے کہ یہ جو ہمارے زمانے میں بندر ہیں اور جو ہمارے زمانے میں خنزیر ہیں, کیا وہی خنزیر ہیں جو ان یہودوں کو بنایا گیا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی لعنت شدہ شخص کو اور ایسے لوگوں کو جن کے اوپر عذاب رہا اس کو باقی نہیں رکھتا ہے. تو وہ باقی نہیں رہے بلکہ وہ لوگ, ان کو کھانے کو بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا بندر بننے کی صورت میں, خنزیر بننے کی صورت میں, اور بڑے پریشان ہو گئے تھے. چند دن, 1 ہفتے بھی بمشکل زندہ رہے ہوں اور وہ دنیا سے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو وہیں ختم کر دیا. جو ہمارے زمانے میں بندر ہیں اور جو ہمارے زمانے میں خنزیر ہے وہ نہیں ہے بلکہ ان کی دوسری نسل ہے. تو یہ سوال کا جواب وہاں پر دیا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. تو اب یہاں پر ارشاد فرمایا, فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین, کہ ان کے لیے جو آگے آنے والے ہیں اور جو پیچھے گزر گئے ہیں ان سب لوگوں کے لیے اس واقعے کے اندر کیا ہے, نصیحت ہے, اور متقین لوگوں کے لیے نصیحت ہے, اور ان کے لیے اس کے اندر کیا ہے, عبرت کا مقام ہے کہ انسان کو ایسے ناجائز ہیلے اختیار بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب شریعت نے کہہ دیا تو بغیر کسی چوں چرا کے اس حکم کو کیا کرنا چاہیے, ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سمجھ کے انسان کے دماغ میں چاہے کچھ بھی آئے, دل کر رہا ہے, جیسا کہ انہوں نے حیلہ اختیار کیا. اور کتابوں مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سنیچر کے روز ہی زیادہ مچھلی آتی تھی. امتحان تھا نا, اللہ کو تو امتحان لینا تھا کہ جب منع کر دیا ایک چیز سے تو تم بار بار اس کو کیوں کر رہے ہو, جب منع کر دیا اس کام سے تو بار بار اس کے اندر کیوں پڑ رہے ہو. اور پھر امتحان بھی اللہ کی طرف سے مقصود اور مطلوب ہوتا ہے. مچھلیاں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے سامنے آتی تھی بطور آزمائش کے اور بطور امتحان کے, لیکن ان کو روک دیا گیا تھا تو ان کو رک جانا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا تھا. اب یہاں پر جو سورہ بقرہ, جیسا کہ یہ بتایا تھا اس سے پہلے بھی, بقرہ کے معنی کیا ہیں, گائے کے. اب یہاں پر وہی گائے, پوری صورت کا نام ہے بقرہ, اور بقرہ کے معنی گائے کے. اب یہاں پر وہی گائے کا واقعہ ذکر کرا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا تھا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب یہ گائے کا ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے, کیونکہ نیچے آ کے بات آئے گی نیچے چل کے. ماجرا یہ ہوا تھا کہ ایک شخص کو, بنی اسرائیل کے کسی شخص کو ایک لڑکی پسند آ گئی تھی. اب اس نے چاہا کہ اس سے میرا نکاح ہو جائے, لیکن اس شخص نے اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی پسند ہے اور نکاح کر دیجیے. تو اس کے والد کو پسند نہیں تھا رشتہ اور انہوں نے منع کر دیا, کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس شخص کو یہ بات بڑی بری لگی تو اس نے کیا کرا, قتل کر دیا, اس شخص کو قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا تو وہ قتل کر کے بالکل پوشیدہ ہو گیا اور چھپ گیا, کسی کو پتہ نہیں چل رہا کس نے قتل کیا. تو اس کے قتل کے معلوم کرنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو, اور پھر گائے کو جب ذبح کیا جائے گا تو اس کے گوشت کو لینا اور اس کے گوشت کو اس مقتول کے اوپر, جس کو قتل کیا گیا ہے, اس کے اوپر لگانا. تو اللہ کا جو بھی نظام ہوگا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کس نے اس کا قتل کیا. تو اس کے قاتل کو, مقتول کے قاتل کو پتہ کرنے کے لیے یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا, تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے ساتھ یہ مذاق ہے. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو بہت سی مرتبہ بہت سارے ایسے احکام ہیں جو ہمارے کمزور ایمان کی بنیاد پر یا پھر یوں سمجھ لو علم کی کمی کی بنیاد پر انسان سوچتا ہے یہ کیسی چیز ہے,
یہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ مال میں سے آدھا نکالو پھر بڑھے گا؟ یہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اتنے سارے جانوروں کو قربانی کرو؟ ہوتا ہے بس اوقات شیطان دل میں بات ڈالتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے سے مذاق کیا جا رہا ہے کہ قاتل پتہ کرنے کی بات چل رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اس کے ناواقف ہونے سے اللہ تعالیٰ کی کرتا ہوں پناہ آتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جب گائے کا ان کو حکم دے دیا تو ان کو تو ماننا بات نہیں تھی، بات کو ان کو ماننا نہیں تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کریں تو ہونا تو یہ تھا کہ کوئی بھی گائے لیتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو فوراً اس کو ذبح کر دیتے. لیکن ان کو بات نہیں ماننا تھا تو انہوں نے کیا کرا، اس کو مذاق بنایا اور کہہ دیا تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ مذاق بنا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ پوچھنے لگ گئے، سوال کرنے لگ گئے. کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال نکالنا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دے دیا ہے تو خاموشی سے اس کو ادا کرنے میں ہی خیر ہے. کہ جیسا کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، بسا اوقات ایسے سوال بھی کرتے ہیں، یہاں پر آگے بھی شاید آئے گا یا پھر اسی کے اندر ذکر ہے کہ ایسے سوال سے بھی منع کیا گیا ہے. اسی کے اندر یہ نصیحت ہے کہ ایسے سوال سے بھی منع کیا گیا ہے جس کا کوئی آخرت میں اور جس میں کوئی سوال جواب کے تحت میں قبر میں کوئی اعمال کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہو. تو ایسے سوال انسان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ثواب کا معاملہ ہے، فرض نماز کا معاملہ ہے اور جس سے ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہوں، یا پھر سزا کا عقاب کا معاملہ ہے، تو وہاں پر خوب سوال کیے جائیں مفتیان کرام سے اور پوچھا جائے اس کے تعلق سے، لیکن بیجا سوال کی ممانعت آئی ہے. جیسا کہ فرمایا گیا ہے دوسری آیت میں لا تسألوا عن اشیاء لکم ان تبد لکم تسؤکم. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ چیزیں جو تم پر ظاہر نہیں کی گئی ہیں تم اس کو پوچھو مت. اب اس قرآن مجید کی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت جو حج کے متعلق ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے حج کو کیا کرا ہے، فرض کیا، قرار دیا. اس کے متعلق قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر لیا، اور وہ سوال کیا تھا کہ یا نبی اللہ، کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ صرف تمہارے اوپر حج فرض ہے. اب وہاں پر اتنی بال کی کھال نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی ظاہری اعتبار سے، لیکن انہوں نے پھر بھی سوال کیا کہ ہمارے پر ہر سال میں فرض ہے، ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہے، سکوت اختیار کیا، جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ جواب کا بنتا ہی نہیں تھا. پھر بعد میں جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو کہ تمہارے اوپر جس بات کو پوشیدہ رکھے تو اس کو پوچھو مت، بال کی کھال مت نکالو اور تم سوال مت کرو، بیجا سوال مت کرو. تو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں وہاں پر جواب دے دیتا ہاں میں، تو پھر کیا ہوتا، ہر سال حج فرض ہوتا اور اس کی وجہ تمہارے اوپر کیا ہو جاتی، مشقت آتی. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسواک کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ مسواک کیوں واجب نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، مسواک بہت کثرت سے کرتے تھے. یہ ڈر ہونے لگ گیا کہ کہیں مسواک واجب نہ ہو جائے، تو فرمایا کہ میں تمہارے کو اس لیے اس کا زیادہ تاکید سے حکم نہیں دیتا ہوں، کیا پتہ کہ بولنے کی وجہ سے واجب ہو جائے اور پھر امت کے اوپر مشقت آ جائے. مسواک کے سلسلے میں مسواک کرنا سنت ہے، اور سنت بولنے کا مطلب یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو نعوذ باللہ ہلکا سمجھا جائے، عمل کرنا چاہیے. لیکن مسواک کا عمل سنت ہے. اگر مسجد میں جماعت کھڑی ہو اور نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو تو اس وقت میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ سنت کی اس طرح ادائیگی میں غلو کر بیٹھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو، قرأت چل رہی ہے، پھر بھی مسواک کرتے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی، مسواک کرنا سنت ہے اور جماعت کا وہاں پر کھڑے ہونا اور قرأت ہونا، وہاں پر داخل ہونا ضروری ہے، اس سے بڑا عمل ہے. تو پہلے ہمیشہ شریعت نے بتایا کہ پہلے ترجیح تو دی جائے گی، اور جو بڑھوتری جو آگے چل کے کسی کام کو اہمیت دی جائے گی وہ فرض ہوگا، اور پھر اس کے بعد واجب ہوگا، اور پھر اس کے بعد موقدہ ہوگا، پھر سنت ہوگا، پھر مستحب ہوگا. اسے پوری رعایت ہے، وہ پورا ایک لیول ہے. تو پہلے جو فوقیت دینا فرض عمل کو دینا ہے. یقیناً سنت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو کیا ہوتا، ہر سال ہر فرض، اس لیے میں خاموش رہا. اور پھر بعد میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ ان چیزوں کے بارے میں تم مت پوچھو جن کے بارے میں تمہارے اوپر پوشیدگی کر دی گئی ہے اور ظاہر نہیں کی گئی. تو اس لیے ہمیشہ انسان کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. اول تو ہمارے اندر بڑی بیماری ہے کہ ہم سوال کرتے ہی نہیں ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو ایسے سوال کرتے ہیں جو بیجا سوال ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو بیجا سوالات سے ہماری حفاظت فرمائے. تو پھر آگے اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا گائے کے متعلق کہ گائے کیسی ہو، آپ ہمارے پہ واضح کریں. پھر ارشاد فرمایا قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر. جب انہوں نے پوچھا گائے کیسی ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دے دیا چلو ان کو کہہ دو یہ بات کہ گائے ایسی ہو جو بالکل زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل ایسی بھی نہ ہو جو جوان ہو، بالکل درمیانی ہو. عوان بین ذالک، کیسی گائے ہو، درمیان کی گائے ہو. ذالک ففعلوا ما تؤمرون، بس تم کو جو حکم دیا جا رہا تم اس کو کر گزرو اور تم اس کو کرو. یہی حکم دیا جا رہا کہ اگر تم کو کوئی بات کا حکم دے تو تم اس کو فوراً کرو.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ ان لوگوں سے پھر ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے اوپر یہ بتائیے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. پہلے تو پوچھ لیا گائے کیسی ہو, اور پھر گائے جب بتا دی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بتائیے گائے کا رنگ کیسا ہو. تو یہ سب بال کی کھال نکالنے میں شامل ہے. قال انه يقول انها بقرة. پھر ارشاد فرمایا کہ ان سے کہنا کہ ایسا ہو کہ جس کا جو زرد رنگ کی ہو, اور پھر کہا کہ ایسا شوق زرد رنگ ہو کہ جو دیکھنے والوں کو اچھا معلوم ہو. ما لو فاقع لونها تسر الناظرین, کہ ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو اچھا معلوم ہو. یہ سب باتیں کہہ دی. پھر ارشاد فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, کہ آپ اور سوال کرو. بار بار سوال کروا رہے تھے کیونکہ ان کو عمل کرنا نہیں تھا. وہ اپنی سرکشی میں غالب تھے اور سرکشی میں اترے ہوئے تھے, ان کو عمل نہیں کرنا تھا, تو بار بار سوال کروا رہے ہیں. دیکھیے آپ, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا, کہ گائے کا معاملہ ہمارے اوپر کیا ہو گیا, مشابہ ہو گیا ہے اور مشتبہ ہو گیا ہے. کوئی چیز کا معاملہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گیا, آپ ہمارے کو ایکسپلین کے ساتھ بتائیے, آپ ہم کو رنگ کے بارے میں بتائیے, اور کسی اس کی کیفیت تو یہ بتائیے. تو یہ سارے سوال کر رہے تھے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بہت قریب ہے, اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. حالانکہ وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں تھے. ان کا بات یہ کہنا کہ ہم ہدایت ماننے والے ہوں گے اور ہم ہدایت پر ہوں گے, حالانکہ وہ ہدایت کے طالب نہیں تھے. ان کا عمل بتا رہا تھا کہ وہ ہدایت کے طالب ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ یہ لوگ مکر فریبی کر رہے ہیں, یہ لوگ کام چوری کر رہے ہیں, یہ لوگ نفاق کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے. ہم اپنے عمل کو ظاہر کریں یا نہ کریں, لیکن اللہ ہر ایک کے دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ ہم اسلام میں کتنے سچے ہیں, حق بات بولنے میں ہم کتنے سچے ہیں, اور کتنے ہمارے اندر اخلاص ہے, اللہ سب جانتا ہے. تو پھر ارشاد فرمایا مسلمۃ, پھر ارشاد فرمایا قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی گائے ہو جس نے نہ کھیت کو جوتا ہو, یعنی گائے کا جو استعمال ہوتا تھا وہ آج بھی ہوتا ہے کہیں کہیں جگہوں پر, ٹریکٹر بھلی آ گئے ہوں کہ کھیت کو جوتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پانی کی سینچائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کہ ڈول کو کنویں سے کھینچنا ہے تو گائے کو باندھ کے کھینچا کرتے تھے, جانتے ہوں گے آپ حضرات. تو پھر کہا کہ ایسی ہو جس نے نہ کبھی کھیت کو جوتا ہو نہ پانی کو سینچا ہو, ایسی گائے ہو مسلمۃ لا شیۃ فیہا, کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. بالکل ظاہری بات ہے کہ بالکل اچھی عمر کی ہو اور بالکل صحیح سالم ہو اور کمپلیٹ ہو اپنے آپ میں, اپنے عمل کے اعتبار سے اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا ہو, ایسی گائے ہو. قالوا الآن جئت بالحق, تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے کیا حق بات آ گئی اور سچ بات آ گئی, حالانکہ انہوں نے بات کو گھما دیا تھا بہت زیادہ. پھر انہوں نے ارشاد فرمایا فذبحوها وما كادوا يفعلون, بس تم کو جب ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں تو اب کیا کرو, گائے کو ذبح کرو. اور لگ تو یہ رہا تھا کہ وہ اس کام کو کرنے والے نہیں ہیں, تو پھر ان لوگوں نے اس کو ذبح کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دے دیا. اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو فوراً بتا دیتا کہ یہ قاتل ہے, اس کا نام بتا دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں پر مصلحت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے آگے یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اپنے دماغ کو اور اپنی عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے. بغیر چوچرا کے اسلام کے جو بھی احکام ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو واقعی میں قادر مطلق ہے. ان کو بتا دیتا کہ قاتل کون ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس لیے ان سے کہا تھا یہ کام کرو, کہ تم کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اس میں اللہ کی کیا خوشنودی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون, کہ وہ شخص زندہ ہوا اللہ کے حکم سے جب یہ کام کیا گیا, اور پھر اس نے قاتل کا پتہ بھی بتایا. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردار کو کیا کرتا ہے, زندہ ہے. ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمارے لیے ایک بعث بعد الموت کا کیا ہے, عقیدہ ہے. اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر موت واقع کرے گی, اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھ کے اللہ کی طرف جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ قبر کی زندگی بھی ہے, برزخ کی زندگی بھی ہے, ساری چیزیں ہیں جو عقیدے کے تعلق رکھتی ہیں. ان سب کا علم ہونا ضروری ہے اور اس کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگوں نے ایسے زندیق لوگ گزرے ہیں اور ایسے جو غلط اسلام کی تشریح کر رہے ہیں, کہیں سے کچھ بھی پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جنت تو ایک تصور چیز آ گئی نعوذ باللہ, اور یہ جہنم کا ایک تصور چیز ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد صاف تو فرما رہا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى, ہم اسی طرح سے مردار کو زندہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے تم کو اپنی آیتیں اور نشانیاں دکھلاتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد. اب یہودیوں کی سرکشی دیکھیے آپ, اور تھوڑا سا غور کیجیے اس کے اوپر, کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بول رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, ان کے دلوں کو کیا کر دیا, بالکل ایسا کر دیا ہے کہ بالکل ان کے دلوں کو جو ہدایت سے دور ہیں. ثم قست قلوبکم, کہ ان کے دل کیا ہوگا, بالکل مضبوط ہو گئے ہیں اپنے آپ میں جو ہدایت سے دور. من بعد ذلك, ان سب کام کرنے کے بعد بھی, کیونکہ وہ ہٹ درمی پہ اترے ہوئے تھے.
اور ان کی مثال دی گئی ہے. پھر ان کو مثال سے سمجھایا گیا. فہیہ کالحجارۃ واشد قسوہ، یا یہ ہو گئی کہ جیسے پتھر ہو یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اب یہاں پر پتھر کے بارے میں متعلق ذکر کیا گیا کہ بعض تو پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پتھر تو بعض ایسے ہیں جس طرح سے ان کا دل پتھر کی طرح ہو گئے، لیکن پتھر میں بھی ایسی صفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو اپنے عصا کو پتھر پہ مارا تو کیا ہو گیا، 12 چشمے نکل گئے. جو 12 قبیلے تھے ان سب پانیوں سے کیا ہوئے، وہ لوگ سیراب ہوئے، چشمے پھوٹ پڑے. تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا، اور یقیناً پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گر پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اندر بھی ہوتا ہے، ان کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے، لیکن تمہارے دل ایسے ہو چکے ہیں جس کے اندر رتی برابر بھی نرمی نہیں ہے، رتی برابر بھی کوئی قساوت قلبی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے دعا ہے مذکور، آپ حضرات دعا کو سیکھ لیں اور ہر نماز کے بعد دعا مانگا کریں. اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی فرما برداری پر پھیر دے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. کہ دل کا معاملہ ہی سارا ہے، سارا جو ہے اسلام کے اوپر فرما برداری اور سارا جو مسئلہ ہے وہ دل کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ دل ہی ہے جو تمہارے کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، یہ دل ہی ہے جو ہدایت کی طرف. یہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے، التقویٰ ہاں ہونا، یہاں پر ہے تقویٰ جو دل میں ہے. اور یہ ظاہری اعتبار سے لگ رہا ہے گوشت کا لوتھڑا، لیکن اگر یہ سدھر جائے گا تو انسان سدھر جائے گا، اور اگر یہ بگڑ جائے گا تو انسان بگڑ جائے گا. اور دل کا معاملہ تو ایسا ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی مسئلہ ہے اس کا، اور جسمانی اعتبار سے بھی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسا ایک پمپ بنایا ہے جو پورے بلڈ کو پوری باڈی کے اندر کیا کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے اور ارد گرد ہو رہا ہے اس کے. تو پھر آگے ارشاد فرمایا کہ پتھروں کے اندر بھی بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے. ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو یا آسمان کی چوٹی پر ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر ہو، کہیں پر بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے بے خبر نہیں بلکہ کیا ہے، باخبر ہے. ہمارے عمل سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. استحضار ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کہ این اللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ کہاں ہے. کہ ایک شخص نے سوچا کہ میں دودھ کے اندر کیا ملا دوں، پانی ملا دوں، لیکن اللہ کہاں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اس لیے انسان کو استحضار ہونا چاہیے، حضور قلبی ہونا چاہیے. نماز سے ہی مقصود ہے، زکوٰۃ سے ہی مقصود ہے، حج سے ہی مقصود ہے کہ یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، باری تعالیٰ سے دعا ہے ان واقعات کے ذریعے سے اور ان آیاتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو عبرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر دین کے معاملے میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے تعلق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب